میں یہ ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، کوئی تھا کہ جو آیا تھا حسین کے راستے میں، کسی نے حسین کو رلایا تھا، کوئی تھا کہ جس نے حسین کا راستہ روکا تھا، وہ جو بھی تھا اسے حسین کے کرم نے اور زہرا کی تعظیم نے حر علیہ السلام بنا دیا، اسے علیہ السلام بنا دیا۔ حر آئے راستہ روکنے کے لیے، مولا حسین نے کہا حر رک جائے، پھر بات جو کرنا چاہتا ہے وہ بعد میں کرنا۔ یقیناً سوال لے کر آیا ہے نا، کوئی تقاضا کرنا چاہتا ہے وہ تقاضا بعد میں، ہماری کریمی کا تقاضا پہلے پورا ہوگا کہ آنے والے مہمان کو پہلے کھلائیں گے پلائیں گے، پھر اس کی بات سنیں گے۔ بھیا عباس پانی کے مشکیزیں نکالے جائیں، حر کو پلایا جائے، حر کی فوج کو پلایا جائے اور حر کے سواریوں کو بھی پلایا جائے، یہاں تک کہ اس کے لشکر میں، حر کے لشکر میں ایک ایسا سپاہی تھا کہ جو اتنا پیاسا تھا کہ پیاس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، اس کے بدن میں پانی کی کمی اتنی واقع ہو چکی تھی کہ اگر اس کو پانی کا کوزہ دے دیا جائے تو وہ ہاتھوں سے اٹھا کر پینے کی بھی سکت نہ رکھے۔ مولا حسین نے جیسے دیکھا فوراً سے مشکیزہ اور کوزہ لے کر اس پیاسے کے پاس گئے، اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئے، کوزہ بھرا، پانی کا کوزہ آگے کیا، وہ ہاتھوں سے پکڑ کر کوزہ پانی کا منہ کو لگانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تھا، حسین جیسے کریم بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے کوزہ اس کے لبوں پہ رکھ کے اسے پانی پلایا۔ یہ تو حسین نے کیا ان کے لیے، اور فوج اشقیہ نے کیا کیا؟ حسین ہی کی 4 سالہ یتیمہ کو پانی دکھا دکھا کر کوزے میں بھر بھر کر زمین کربلا پر گرا دیا۔ عزیزو، جناب حر ہے، مولا حسین علیہ السلام کا راستہ روکنا چاہا، مولا نے کہا کہ اگر تیری بات کو نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ کچھ کہا نہیں حر نے، بس مولا حسین کی سواری جو تھی ذوالجناح کی لگام پر ہاتھ ڈال دیا، اور یہ علامت ہوتی تھی اس زمانے میں بے ادبی کی۔ مولا حسین نے کہا اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ علماء بیان کرتے، ذاکرین نے بیان کیا، خطبہ پڑھتے ہیں یہ واقعہ کہ جناب حر کی ولادت، جناب حر جو دنیا میں آئے تھے 2 شہزادوں کی دعاؤں کے نتیجے میں آئے تھے، حسن و حسین علیہ السلام جب حج پر تشریف لے جا رہے تھے، پیاس لگی تھی، ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، پانی پیا تھا، گھر والوں نے کہا تھا ہمارے یہاں اولاد نہیں ہوتی، دعا کر دیجئے۔ شہزادوں نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے مانگا، دعا قبول ہوئی، اللہ نے انہیں حر عطا کیا تھا۔ جناب حسین علیہ السلام کہتے تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ابھی میرا دل کہتا ہے شاید یہ وجہ ہو کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اگر تیری ماں کو پتا چل جائے کہ تو نے یہ کام کیا ہے تو وہ یہ کہے گی کہ میرا بیٹا آج سے میرے لیے مر گیا اور تیری ماتم میں بیٹھ جائے گی۔ میں بات کو بہت پرانی نہ کروں، مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں، رونے کی رلانے کی راتیں، اس لیے کہ انسانوں کا رونا ہمیں نظر آتا ہے، فرشتوں کا گریہ اگر دیکھ لیں نا عزیزو ہم، تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، ہمارے دل کام کرنا بند کر دیں۔ ہم نے تو فرشتوں کا گریہ دیکھا کہاں ہے، ہم نے تو جنات کا رونا دیکھا کہاں ہے، انسانوں کا رونا، اور وہ انسان کہ جو سن کے حسین کی مصیبت کو روتے ہیں، زمانے کا امام جو حسین کی مصیبت کو دیکھ کر روتا ہے، اسی لیے تو آنسوؤں سے نہیں خون سے روتا ہے۔ جناب ایک مرتبہ فجر کا وقت ہے، عاشور کے دن، نماز پڑھی، اپنے خیمے میں آئے، جنگی لباس سے زیب تن ہو رہے تھے، زیب تن کر رہے تھے جنگی لباس، کہ ایک مرتبہ دوڑتے ہوئے دوست نے دیکھا کہ حر دوڑتا ہوا اپنے خیمے سے باہر آ رہا ہے، فوراً پہنچ گیا، حر کہاں جا رہے ہیں؟ اب بھائی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یزیدی فوجوں کو چھوڑ کے اب حسینی لشکر میں شمولیت اختیار کرنے جا رہا ہوں۔ حر دیوانہ ہو گیا ہے، حر کیا کہہ رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ حسین کے لشکر میں، اس حسین کے لشکر میں جن کا راستہ تو نے روکا تھا وہ تجھے قبول کریں گے، جب وہ تجھے قبول نہیں کریں گے، یہاں آنا چاہے گا تو یہاں کا باغی کہلائے گا، قتل کر دیا جائے گا، کیا چاہ رہا ہے؟ کہا میرے دوست میں جانتا ہوں کہ میں کس دروازے کو کھٹکھٹانے جا رہا ہوں، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے کبھی کوئی خالی جھولی لیے واپس نہیں آتا،
میں رسول کے بیٹے کے در پہ جا رہا ہوں، یہ ناممکن ہے کہ مجھے خالی لوٹا دے۔ جناب حر ایک مرتبہ جب احساس ہوا ہے نا تو چلے، مگر کس شان سے چلے گا؟ میں مجرم ہوں نا، تو اگر میں مجرم ہوں تو مجھے مجرم کی طرح سے لے کے جاؤ۔ یہ وہ ہاتھ ہیں جن ہاتھوں سے لجام حسین پر ہاتھ ڈالا تھا، لجام فرس حسین پر ہاتھ ڈالا تھا، ان ہاتھوں کو باندھو۔ حر کا بیٹا، حر کا بھائی، حر کا غلام، یہ چار افراد ہیں۔ کہا یہ آنکھیں، ان آنکھوں پر پٹیاں باندھو، اس لیے کہ اب میں ان آنکھوں کے ذریعے سے اپنے مولا سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا، اور اب مجھے ایسے مجرم کی طرح سے لے چلو کہ جیسے اسے اس کے آقا کی بارگاہ کہا ہو۔ مولا حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف حر کا بیٹا لے کر چلتا ہے کہ مرتبہ صدائے تکبیر کو بلند کیا۔ حر نے پوچھا بیٹا تکبیر کیوں کہتے ہو، کون آ رہا ہے؟ کہا علی اکبر شبیہ پیغمبر آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے کچھ آگے بڑھے تھے، بیٹے نے پھر سے کہا اللہ اکبر۔ کہا بیٹا کون آتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں حر نے کہا تھا بیٹا جب کوئی آنے لگے میری آنکھوں پر پٹی ہے تو تکبیر کہہ دینا تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ کون آ رہا ہے، کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے۔ پھر جب اب پوچھا ہے نا اللہ اکبر کیوں کہا، تو کہا لمبردار لشکر حسینی ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین آ رہے ہیں۔ ارے عباس آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ کچھ آگے بڑھے تھے کہ حر کے بیٹے نے بہت زور زور سے کہنا شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بیٹا کیا ہوا؟ حر نے پوچھا، بیٹے نے کہا بابا فرزند رسول زہرا کا چارہ حسین آپ۔ حر جانتے کیا کہتے بیٹا؟ دیکھو میرے آقا آ رہے ہیں، سواری پر زین پہ جہاں بیٹھے نا ان کے پاؤں رکابوں میں ہوں گے، ذرا دھیان سے مجھے قریب لے جاؤ اپنے مولا کے، اور جہاں رکابوں میں میرے مولا کے قدم ہے نا وہاں اپنے بابا کی پیشانی کو لے جا کر رکھ دو۔ جیسے ہی حر نے اپنا سر آقا کے قدموں میں رکھا، ایک مرتبہ مولا حسین زینے فرس سے تشریف لے کر آئے، حر کو سینے سے لگایا، کہنے لگے یا حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد فرمایا اس جملے کو بدل رہے ہیں مولا کی جو کل کہا تھا سطلت کا امو کا یا حر، اے حر میری ماں تیرے ماتم میں بیٹھا، وہ جملہ مولا نے تبدیل کر دیا اس لیے کہ حر بدل گیا نا۔ جناب آقا حسین یہ کہتے ہیں کہ مختلط امو کا اس سمت کل حر، اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر رکھ کے کوئی غلطی نہیں کی تھی، اس لیے کہ انت حر فی الدنیا و سعید فی الآخرہ، اے حر تو اس دنیا میں آزاد ہے اور آخرت میں سعادت مندوں میں سے ہو گیا ہے۔ اے حر تجھے مبارک ہو، جنت کا راہی بن گیا۔ اب تلوار سے جو جنگ جیتے گا وہ تو جیتے گا، مگر جو تو نے اپنے نفس سے جنگ جیتی ہے اس پر حسین تجھے مبارک بات دیتے ہیں۔ مگر حوصلہ حر، تیرا آقا آج خوش ہے کہ تو جنت کی راہ پر آ گیا، مگر حر آج تیرا شرمندہ بھی ہے۔ ہاتھوں کو جوڑ لیا حر نے، مولا اس شرمندگی کیسی ہے؟ کہا حر بھیا جب کل آیا تھا دشمن بن کر تم سب کو پانی پلایا تھا، آج جب بھائی بن کر آیا ہے حسین اتنا غریب ہو گیا، تجھے پیش کرنے کے لیے کوزہ آپ بھی حسین کے پاس نہیں ہے۔ حر کہتے ہیں مولا اگر میری مغفرت کو قبول کر لیا، میری معافی اگر قبول ہو گئی نا تو آپ اتنی التجا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کو اجازت دیجیے کہ میری آنکھوں کے سامنے وہ آپ پر قربان ہو جائے۔ مولا حسین نے کہا کیا غضب کی بات کرتے ہو حر، تم ایک تو ہمارے مہمان ہو اور اس کے بعد یہ غضب ڈھا رہے ہو کہ کہتے ہو کہ مجھے اپنے بیٹے کو آپ پر قربان کرنا ہے۔ حر کہتے ہیں میرے مولا میں چاہتا ہوں کہ اپنے جوان کا انجام بخیر آپ کی اپنی نگاہوں سے دیکھ کر اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ حر کا اصرار تھا، مولا نے اجازت دی۔ حر کا جوان گھوڑے کی سین پر بیٹھ کر میدان کارزار کی طرف چلا، جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد زخمی ہوا، زمین کربلا پر گرتا گرتا اپنے بابا کو آواز دیتا ہے، یہاں سے کربلا کے دشت میں دھول